الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سنی دعوت اسلامی کے 33ویں سالانہ اجتماع کی تیاریوں کے سلسلے میں جو مختلف بیانات کا سلسلہ چاروں اور چل رہا ہے، اس میں ایک اسپیشل آڈینس کو سامنے رکھ کر کچھ ان کے ذہن و دماغ کی مناسبت سے گفتگو کرنے کا ایک سلسلہ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری کے ایما پر پچھلے کئی دنوں سے مہینوں سے چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج یہاں گھنسولی میں، جو نوی ممبئی کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، یہاں کے ان افراد کو جمع کر کے جو سماج میں اپنی کچھ پہچان رکھتے ہیں کسی بھی طریقے سے، کوئی بزنس کی وجہ سے رکھتا ہے، کوئی پروفیشن کی وجہ سے، کوئی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے، کوئی ایجوکیٹر ہونے کی وجہ سے، کوئی ٹیچر ہونے کی وجہ سے، کوئی انجینئر ہونے کی وجہ سے، whatever field you are in. So it's very important to talk to such kind of people in a different way، کیونکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو اولو الالباب ہیں، عقل والے لوگ، ان کو کبھی خاص طریقے سے خطاب کیا ان کے ساتھ، جیسے ایک آیت قرآن پاک میں ہے جو میرے ذہن میں ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان یا آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کی بدلیوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی طاقت کا استعمال کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو تو آراستہ کر رہے ہیں، مگر کیا یہ مقصد صرف اس کا یہی ہے؟ کیا ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ کر جس مقام کی طرف وہ ہمیں لے جانا چاہتا ہے اس کی طرف کچھ توجہ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ہر پڑھنے والا، اسٹڈی کرنے والا، ایجوکیشن حاصل کرنے والا، بزنس کرنے والا اپنا ایک ٹارگٹ رکھتا ہے، اور اس ٹارگٹ میں ایجوکیشنل ایکسیلنس تو اپنی طرف ہے ہی، مگر فائنینشیل سٹیبلٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو کیا میری نیت لوگوں کی خدمت کرنے کی ہے یا پیسہ کمانے کی ہے؟ تو جنرلی اسپیکنگ ایوری بڈی وانٹس ٹو میک منی ایکسیپٹ فار اے فیو، ایک کچھ آنریبل ایکسیپشنس ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے تو چونکہ کروڑوں روپیہ وہ اس میں لگاتے ہیں، تو پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ریٹرن کیسے آئے گا، اور اس کے لیے پھر وہ نہ ایتھکس کو دیکھتے ہیں، نہ کچھ رولز کو دیکھتے ہیں، نہ ریگولیشنس کو دیکھتے ہیں، نہ دین کو دیکھتے ہیں، نہ دین کی اساس کو دیکھتے ہیں، نہ بنیاد کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ اسی میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح بزنس مین بھی یہی کرتا ہے کہ اس کا کیپٹل کتنا ہے، اس کا انویسٹمنٹ کتنا ہے،
پھر اس کے بعد اس کو منافع کتنا ہے, واٹ از گوئنگ ٹو ٹیک آؤٹ آف اٹ, واٹ از گوئنگ ٹو میک, ہاؤ از گوئنگ ٹو ملٹیپلائی دیٹ ویلتھ ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. تو اس دھندے کی طرف توجہ جاتی ہے جہاں کوئک منی, کوئک فکس ہوتا ہے. وہ اس لیے اگر کرتے ہوں کہ اللہ دولت دے تو عثمانی غنی جیسا دل بھی دے, جنہوں نے 2 مرتبہ اللہ سے جنت خریدی ہے. کیا ہمارے ذہن میں کہیں یہ بھی ہے؟ اور نہیں ہے نا اگر, تو یہ جو محفلیں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ یہ سوچ پیدا کی جائے. پھر اسی آیت کی طرف میں آپ کو لے چلوں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, پیدائش میں, اور رات اور دن کی بدلیوں میں. اب یہ رات اور دن کی بدلیاں کیا, بھی یہ رات ہوئی ہے, کل صبح کیا ہوگی, کیا ہوگا, دن ہوگا, رائٹ. آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں, آپ مجھے یہ مت سمجھیے کہ میں صرف سنانے آیا ہوں, آپ کی گفتگو بھی سنوں گا تو اچھا لگے گا. آئی ووڈ لائک ٹو میک اٹ این انٹریکٹیو سیشن رادر دین بینگ اے لیکچر سیشن. تو بات اگر کریں گے تو اچھا ہوگا. ابھی رات جائے گی تو کیا آئے گا. کبھی اس میں آپ نے ڈیڈ یو ایور تھنک آف اٹ, وائی دس نائٹ اینڈ ڈے, نائٹ اینڈ ڈے, واٹ از دا پیغام, واٹ از دا میسج فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ون آف دا میسیجز, ناٹ دا اونلی ون بٹ ون آف دا میسیجز. تو میں ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں آج کے دن میں, اس کو یاد رکھیے گا. یہ رات کے بعد دن کا آنا, یہ مایوس ذہنوں کو ایک پیغام دیتا ہے کہ رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو, اجالا ضرور ہوتا ہے. زمین پر جیسے اگر آپ جائیں گے, دا روف آف دی ارتھ ایک جگہ ہے جس کو زمین کی چھت کہتے ہیں, جو ناروے میں ہے. ناروے نام کا کنٹری آپ نے سنا ہوگا. وہاں پر 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے. 6 months of day and 6 months of night. تو 6 مہینے کی رات ہے. پھر بھی مایوسی نہیں ہے, کیونکہ ایون آفٹر 6 months there will be day, اور وہ ایسا ہوگا کہ پھر 6 مہینے دن ہی دن ہوگا. تو اگر آپ نے 6 مہینہ اس میں صبر کر لیا ہے نا, تو 6 مہینے کا دن بھی آپ کو دے دیا جائے گا. تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ اللہ کی آیتیں ہیں تم کو مایوسیوں سے نکالنے کے لیے, تم کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے, تم کو اس کی یاد سے دور ہونے سے بچانے کے لیے. اولی الالباب کس کو کہا گیا؟ عقل والے لوگ. وہ عقل والے کون ہیں اس کو آگے ایکسپلین بھی کیا گیا, لیکن ابھی میں اسی پہ تھوڑا سا یہ تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں. میرے پاس کیس پریزنٹیشن ہے, اس کو اگر حضرت کے تشریف لانے سے پہلے کچھ بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کر سکا تو کروں گا انشاءاللہ, ادروائز سم ادر ڈے, کسی اور دن کریں گے انشاءاللہ اس پر بات. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو ایک پیغام تو ہم نے لیا کہ دن اور رات اور دن کا بدلنا, یہ بھی اللہ کی آیتوں میں سے, نشانیوں میں سے. پھر آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں آپ کو مختلف جگہوں پر اس طرح کی آیتیں ملتی ہیں جس میں رات اور دن کا ذکر ہے, اور اس میں ایک کوئنسیڈنس ہم کو نظر آتا ہے کہ ایوری ٹائم قرآن مینشنس اباؤٹ دا ڈے اینڈ دا نائٹ. ہم لوگ بولنے میں یہ بولتے ہیں ڈے اینڈ نائٹ, ڈے اینڈ نائٹ, پر قرآن کہتا ہے نائٹ اینڈ ڈے, نائٹ اینڈ ڈے. آیتیں دیکھیں گے اگر آپ, اسی آیت میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, لیل رات, بولی نا, لیل نہار دن ہے نا. اسی طرح قرآن پاک میں اور بھی آیتیں ملیں گی آپ کو. والشمس تجری لمستقر لها ولللیل سابق ولللیل, کیا ہے وہ سورہ یاسین کی آیت, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار. ابھی یاد آئی, ولللیل سابق النہار, پہلے کس کا ذکر آیا؟ رات کا. اس کے بعد کس کا ذکر آیا؟ دن کا. اسی طرح سے اگر آپ
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. یہ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں یہ آیت آپ کو ملے گی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات ہم نے تمہارے لباس بنائی یعنی آرام کے لیے بنائی, اور دن ہم نے تمہارے لیے کام کے لیے بنایا. تو یہاں بھی پہلے ذکر کس کا آیا؟ رات کا, اور پھر بولو کس کا ذکر آیا؟ دن کا. یہ آرڈر کیوں ہے؟ یہ بھی آیات میں سے ہی ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے. ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا, حالانکہ ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے, لیکن قرآن شریف سے ہمارا رابطہ کیا اتنا مضبوط ہوا جیسا ہونا چاہیے؟ نہیں. تو ایک حقیقت میں آپ کو بتاؤں, دنیا جب تخلیق کی گئی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زمین پر بھیجا, تو جس وقت وہ زمین پر اتارے گئے وہ رات کا وقت تھا. تو کسی انسان نے, اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, کسی انسان نے زمین پر سب سے پہلے جو نظارہ کیا وہ رات کا تھا, وہ رات کا وقت تھا. اور اندھیرا آپ نے دیکھا نہیں تھا, کیونکہ جنت میں رات ہوتی نہیں ہے, وہاں تو اجالا ہی اجالا ہے. تو آپ نے اندھیرا دیکھا نہیں تھا, تو طبیعت بے چین ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی, اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی, مولا یہ کچھ نظر نہیں آ رہا, یہ سب کیا کروں, کیسے, جو کچھ انہوں نے عرض کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دھیرے 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 صبح کا وقت ہونے لگا, تو افق پر کچھ روشنی آنے لگی, اور جیسے ہی روشنی آئی تو آپ کو چیزیں نظر آنے لگیں. تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے 2 رکعت پڑھی, وہی فجر کی پہلی نماز تھی جو اللہ نے مسلمانوں پہ فرض فرما دی. یہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اسی طرح 5 نمازوں کی نسبت بھی کسی نہ کسی نبی کی طرف ہے. میں وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے وہاں نہیں جا رہا ہوں, اس کو لے کے چل رہا ہوں آگے. تو پہلے کیا دکھی؟ رات. پھر کیا نظر آیا؟ دن. اسی طرح زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کام کو کرنے جاتے ہیں تو ڈارکنیس ہوتا ہے سامنے. وی ناٹ شیور واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. If I start a business, I am not sure is it going to be a successful business or not. If I'm going to start a course, I don't know whether I'll be able to complete it, finish it or not. There are 2 words for this. I want to finish this course or I want to complete this course. What do you want to do? Think about it. What is the appropriate word? I want to finish this course or I want to complete this course. What is the difference between these 2 words? یہ بھی ایک ہے نا عقل والوں کے لیے سوچنے کی بات. کبھی سوچا اس پر؟ کبھی سوچا اس پر؟ اپنا کام جلدی فنش کرو, یہ بولنا رائٹ ہے, اور اپنا کام جلدی کمپلیٹ کرو, یہ بولنا رائٹ ہے. واٹ از رائٹ؟ واٹ از کریکٹ؟ سم ٹائمس ایوری تھنگ از کریکٹ, بٹ اٹ ڈپینڈس آن ان واٹ کانٹیکسٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ. میں آپ کے لیے اس میں آپ کو ایک مسکرانے والی بات بتا دوں. آپ سنیں گے تو ضرور مسکرائیں گے. آئی ایم شیور دیٹ یو ول اسمائل. یا اینڈ آئی نیڈ این ہارٹ فیلڈ اسمائل. ہارٹ فیلڈ اسمائل, اٹس ناٹ کمرشیل اسمائل. آج کل اسمائلس بھی کمرشیل ہو گئی نا. بازار میں جاؤ, سیلس مین ہی اسمائل کرتا ہے, وہ دل سے نہیں ہوتا. دل سے مسکراہٹ تو میرے مصطفیٰ کی تھی. کیسی تھی؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی تسبیح کرو سبحان اللہ بھر کے. چائے کی چاہ میں اتنے مگن ہو گئے کہ اللہ کا ذکر زبان سے نکلنا کم ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے, کیونکہ عقل مندوں کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی اللہ نے یہ بھی والذین یذکرون اللہ, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اولو الالباب ہیں. ایسے نہیں ہے کہ بس پڑھے لکھے ہو گئے تو پھر اللہ کو یاد نہ کریں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو واٹ از رائٹ, ٹو فنش اور ٹو کمپلیٹ؟ کم آن کیپ کمنگ. کمپلیٹ. وائی ناٹ فنش؟ کمپلیٹ کرنے پہ بھی کام فنش تو ہو جاتا ہے نا. دین وائی ناٹ دیٹ ورڈ؟ سو یس,
پورا کرنا اور ختم کرنا. ٹرمینالوجی ڈفرنٹ ہے لیکن اس کا جو حاصل ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے. لیکن آپ کب اس ورڈ کو یوز کریں گے, کب اس کو یوز کریں گے, دیٹ از یور چوائس. ناؤ لیٹ می میک یو اسمائل. اور چونکہ خواتین بھی ہیں تو اس کو نیگیٹو نہ لیں, وہ اپنے اوپر اس کو جیسا چاہے ویسا فٹ کر سکتی ہیں اگر وہ سن رہی تو. If you get a good wife, your life is complete. But if you get a bad wife, your life is... The same stands for the ladies. If they get a good husband, their life is complete. If they get a bad husband, their life is finished. دونوں میں کتنا فرق ہے نا, کتنا قریب قریب لگتا ہے لیکن کتنا پولس اپارٹ دونوں کر دیتے ہیں زندگی میں. ماشاءاللہ دیکھیے نا. This is how, when you look at things differently, without promoting differences, we can have a look at the things differently. اختلاف کرنے کی بجائے مختلف اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اختلاف کرنے کی بجائے مختلف اینگل سے ہم کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں. میں عقائد کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. عقائد جو ہیں وہ ہیں, ان پر ہم کو رہنا ہی ہوگا, عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن باقی چیزوں میں, ہمارے روزمرہ کی چیزوں میں کسی کا ایک کوئی موقف ہو سکتا ہے کہ میں اس کو یوں کروں گا. ارے ڈاکٹرز میں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کہتا ہے انسولین لینا ہی پڑے گا, دوسرا کہتا ہے نہیں ٹیبلٹ سے ہو جائے گا. تو اس کا فتویٰ یہ ہے کہ انسولین لینا پڑے گا, اس ڈاکٹر کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں ٹیبلٹ سے کام ہو جائے گا. کبھی کبھی سرجن ہوتے ہیں نا, تو سرجن کو سرجری ہی کرنی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں آپریشن کے بغیر ٹھیک ہونے والا ہے نہیں. لیکن فزیشین کہتا ہے نو 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 ڈونٹ گو فار دی آپریشن, میں ہوں نا ادھر ٹیبلٹس دوں گا ٹھیک ہو جائے گا. تو یہی اختلاف ہے لیکن اچھا ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کو اس میں سے راہ مل جاتی ہے. تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں اللہ کی نشانیوں کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اب یہ اولی الالباب یہ کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ اللہ کے عقل والے بندے کون ہیں؟ اہل عقل کون ہیں؟ ہوش مند لوگ یہ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. آئیے ہم بھی کریں سبحان اللہ. میں نے صرف آپ سے نہیں کہا بولو سبحان اللہ, میں بھی بول رہا ہوں سبحان اللہ. جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. کب کرتے ہیں بابا؟ ہم لوگ کام دھندے والے لوگ, دکان پہ ٹائم نہیں ملتا نا, فیکٹری میں کیسے اللہ کو یاد کریں گے؟ مسجد میں آئیں گے تو دیکھیں گے اللہ فرماتا ہے نہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے. اب یہ بھی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کیسا کہ انسانی پوسچر تین ہی ہوتے ہیں, either we are standing or we will be sitting or we will be sleeping. تینوں حالتوں کو اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو. ابھی کچھ لوگ فیکٹری میں کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں, اس میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ ذکر کی عادت ہو جائے. کچھ لوگ پڑھا رہے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں, کچھ لوگ کلیریکل کام کرتے ہیں, مینیجریل کام کرتے ہیں تو بیٹھ کے کام کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ورک فرام ہوم کرتے ہیں تو ویڈیو بند کر کے سو کے بھی کام کرتے ہیں. آج کل ہو رہا ہے ایسا سب پورا. خیر وہ ایک میں نے آپ تھوڑا مسکرا لیں اس کے لیے ایسا بولا, ایسے سارے لوگ کرتے ہوں گے ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن رات کو سونے کے لیے تو جاتے ہیں نا بستر پہ, تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو. جب آپ بستر پہ سو جاؤ گے تب بھی اللہ کا ذکر کرو. تو ان کو اللہ نے فرمایا یہ اولو الالباب ہیں, یہ عقل والے ہیں. وہ نہیں ہیں جو بزنس میں لگ گئے اور اللہ کو بھول گئے, جو کمائی میں لگ گئے اور اللہ کو بھول گئے, جو اپنے کورس کرنے میں لگ گئے اور اللہ کو بھول گئے. ان کو حقیقی معنوں میں عقل والا نہیں کہا جائے گا. ہم نے پہلا پیغام یہ لیا کہ ہم کوئی بھی پروفیشن کرتے ہوں لیکن ہمیں اب اللہ کو بھولنا نہیں ہے. اور ذکر میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو قرآن پاک پہ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے.
تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب چھوڑ کے نماز کے لیے جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہم جو ہے ابھی ساکس نہیں اتار سکتے ہیں اس لیے وضو نہیں کر سکتے ہیں, وضو نہیں کر سکتے ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ عقل والے نہیں ہو, پھر آپ کیا ہو, آپ خود جانو اور رب جانے, ہم اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتے. تو پڑھے لکھے لوگ ہیں سب. اور آج کل کا جو دور ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے, مصنوعی ذہانت کا دور. بہت سارے آپ کے کام مشینوں نے لے لیے, یہاں تک کہ سرجریز بھی اب ہو رہی ہیں تو روبوٹس کے ذریعے ہو رہی ہے. سرجن خالی کھڑے ہوتے ہیں, صرف اس پہ پورا ڈیٹا ان پٹ کر دیتے ہیں اور سرجن وہ سرجری روبو آ کے کرتا ہے, ڈاکٹر صرف مانیٹر کرتا ہے اس کو. اسکلفل ہینڈز جو تھے نا پہلے ڈاکٹرز کے, وہ دھیرے دھیرے پتہ نہیں وہ باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, لیکن دس از ہیپننگ. ٹیچنگ کی فیلڈ میں بھی آ گیا, بنے بنائے پریزنٹیشن مل رہے ہیں, بنے بنائے لیسن پلانس مل رہے ہیں, ہر جگہ پر یہ آ گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور اس میں جو چیٹ باٹس آئے ہیں جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے, گروک ہے, ابھی جیمینی جو آیا ہے وہ بھی آیا ہے, بہت ایڈوانس فیچرس ہیں اس کے اندر اور کیا کیا کام کر کے آپ کے دے دیتا ہے. تو میری عادت تھوڑی سی انکویزیٹیو ہونے کی ہے, تھوڑا سا سوچنے کی کہ اس سے کچھ اور ایسا پوچھوں ایسا پوچھوں ایسا پوچھوں. تو ایک ایپ سے میں نے ایک کویشچن کیا یہ جاننے کے لیے کہ کیا جواب دیتے ہیں یہ, اور دس از اونلی فار دی ایجوکیشنل پرپز. ایسا کسی کو ہرٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے, بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. تو میں نے ایک کویشچن دیا اس کو, میں کسی پرٹیکولر چیٹ باٹ کا نام نہیں بتاتا ہوں یہاں پر, آپ خود کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسپیریمنٹ, آپ کے پاس جو بھی آپ یوز کرتے ہیں یو کین ڈو دیٹ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ امیجن اف یو ور اے ڈیول. میں اس سے بات کر رہا ہوں, سمجھ رہے میری بات کو؟ امیجن, اس سے کہہ رہا ہوں تم اس پر امیجن کرو, تصور کرو, اف یو ور اے ڈیول, اگر تم کو ایک شیطان ہوتے, تم کوئی شیطان ہوتے, ہاؤ وڈ یو کرپٹ دا مائنڈس آف دا پیپل اسپیشلی دا یوتھ. تو تم لوگوں کے ذہن و دماغ کو کس طرح گمراہ کرتے, خاص طور سے یوتھ کے ذہن و دماغ کو. تو اس نے پہلے تو مجھ سے ایک کویشچن کیا, وہ کہتا ہے ایک عجیب سا جملہ یوز کرتا ہے, وہ کہتا ہے او فار ایجوکیشنل پرپز ازنٹ اٹ. مجھ سے پوچھتا ہے کہ اچھا آپ کو ایجوکیشنل پرپز کے لیے چاہیے, مطلب وہ تھوڑا سا ٹونٹ بھی کر رہا ہے اس کو کہ آپ ہوشیار ہو کہ آپ نے اس میں یہ لکھ دیا کہ ایجوکیشنل پرپز. آئی ریئلی مینٹ اٹ, مجھے جاننا تھا, تو آئی ڈنٹ مین اینی تھنگ فاؤل, میرے دماغ میں کوئی ایسی کوئی دوسری بات نہیں تھی, لیکن آئی واز جسٹ ٹو انکوزیٹو کہ اگر یہ اس سے پوچھا جائے تو یہ کیا کرے گا, کیا جواب دے گا. کیونکہ بچے اس میں بہت لگے ہوئے ہیں نا, یوتھ بھی لگے ہوئے ہیں بہت سارے, ان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں. تو اس نے جو جوابات دیے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دنیا کیا کر رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں خود کو شیطان کے روپ میں تصور کروں, اگر میں خود کو شیطان کے روپ میں تصور کروں, یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر میں شیطان ہوں ایسا سوچوں اپنے آپ کو, تو میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ میں نیکی کو ختم کروں. غور کیجیے, ایک مشین جواب دے رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ایپ جواب دے رہا ہے. اب اس کو صرف ایک جملے کو بنیاد بنا کر اگر ہم اپنے اطراف دیکھتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے, کیا چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں, نیکیاں ہی کم ہو رہی ہیں نا, بڑھتی نہیں جا رہی ہیں, نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں. اور ایک جگہ سے ہم کو یہ جواب بھی مل رہا ہے کہ اگر میں شیطان ہوتا تو میں پوری کوشش کرتا کہ میں نیکیوں کو ختم کروں. آگے سنو, لوگوں میں انتشار پھیلاؤں اور انہیں آہستہ آہستہ خود تباہی کی طرف لے جاؤں, اس طرح وہ بھی اس طرح کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ان کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے. یو ریئلائز دا ڈینجر ناؤ.
تھوڑا ٹائم دیتا ہوں آپ کو میں پاز کر کے، تھوڑا اس پر سوچو اور پھر اپنے بچے کو اس کے بارے میں امیجن کرو. آپ کا بیٹا کہیں ہوگا، کہیں پڑھتا ہوگا، کس لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوگا. آپ نے چھوڑ دیا ہے، آپ دھیان نہیں دے رہے ہو. ایز اے پیرنٹ یو آر ناٹ پیئنگ اینی اٹینشن ٹو ہم. اف یو آر سیلوٹ، اف یو آر ناٹ what can I do? I'm just waking you up from that deep sleep which you are gone into hibernation. یہ hibernation تو مینڈک کرتا ہے نا، مینڈک کرتا ہے. جب بارش میں ٹی 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 آپ کو آواز آتی ہوگی مینڈکوں کی. بارش گئی تو کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ یہ آوازیں اور سیزن میں کیوں نہیں آتی؟ تو اور سیزن میں وہ زمین کے اندر جا کے اپنے آپ کو ڈیپ سلیپ میں بند کر دیتا ہے، وہ سوتا رہتا ہے. غذا کہاں سے ملتی ہے؟ فوڈ کہاں سے ملتا ہے؟ جی زمین سے نہیں. وہ اس کا جو فروٹفل سیزن ہے نا، اس میں خوب کھاتا ہے، یہاں تک کہ اندر بہت سارا فیٹ جمع ہو جاتا ہے تو بڑے موٹے ہو جاتے ہیں میڈک. آپ اس پہ پڑھیے، پتہ چلے گا آپ کو. اینڈ وین دے بیری themselves ڈیپ انٹو دا گراؤنڈ، اس کے بعد وہ پورا 4 مہینہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا، اس میں سوتے رہتے ہیں اور نیند نکالتے رہتے ہیں، اور چربی پگھل کے ان کو انرجی دیتی رہتی ہے. اور جیسے ہی بارش کی پہلی بوند گری، یہ پھر آ کے باہر نکال کے پھر آ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہ لیا ہو. وہ خیر الرازقین ہے، وہ سب کو کھلانے والا ہے. تو بارش کے موسم میں ہی یہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں نا گھاس کے اوپر، وہ ان کا کھانا زیادہ سے زیادہ جو ملتا ہے وہ بارش کے موسم میں ہی ملتا ہے. باقی موسم میں وہ اتنا کھانا ان کے پاس ہوتا نہیں، تو جا کے وہ اپنی نیند پوری کرتے ہیں. کیا سائیکل بنایا اللہ نے! کبھی اس پہ غور کیجیے اللہ کے بندو. میں بھی بولتا ہوں سبحان اللہ، اور آپ بھی بولو سبحان اللہ. اب یہ جناب کہتے ہیں، یہ میں سبقاً اور تعلیمی طور پر بیان کر رہا ہوں. آئی ایم ٹیلنگ یو فار این ایجوکیشنل پرپز، تاکہ ہم ان حقیقی خطرات سے بچنے کا طریقہ سیکھ سکیں. اب سنو کیا کہتا ہے. میں خاص طور پر نوجوانوں کو نشانہ بناؤں گا، کیونکہ وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ڈیجیٹل دنیا سے جڑے ہوتے ہیں، اور اپنی پہچان وہ ڈیجیٹل دنیا میں بنا رہے ہوتے ہیں. کبھی فیس بک پر اکاؤنٹ کس کا ہے اور فیس کس کا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. جب بھی جی چاہے نئی دنیا بنا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ. آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، فیس بک پہ لوگوں کے کئی چہرے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسی ڈیول کا اس اثر ہے جو یہ بتا رہا ہے. تو اب یہ کروں گا تو کس طرح سے کروں گا؟ تو اب یہاں یہ دیکھیے، سب سے پہلا کام جو یہ کرتا ہے وہ سو دا سیڈس آف ڈاؤٹ. سو دا سیڈس آف ڈاؤٹ. ڈاؤٹ یعنی شک کے بیج بونا. اور لوگوں کے عقیدے جو خراب ہوئے ہیں نا، وہ اسی شک کے بیج کی وجہ سے ہی خراب ہوئے ہیں. اب علماء کرام اس کو بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیسے شک کے بیج بوئے گئے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اسی طرح سے ڈاؤٹس ہی لوگوں نے کریٹ کیے نا پہلے. منافقین کی بھی حالت یہی تھی، منافقین بھی یہی کرتے تھے کہ وہ ڈاؤٹس ہی کریٹ کرتے تھے کہ حضور یہ جانتے ہیں، حضور کو یہ پتا ہوگا. صحابہ کبھی نہیں پوچھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور جانتے ہیں. مگر اب ڈائریکٹ کیسا بولنا؟ تو کیا کرنا؟ ڈاؤٹ کریٹ کرنا کہ حضور کو یہ علم ہوگا، کیا حضور کو وہ علم ہوگا. اس طرح سے ڈاؤٹ کریٹ کرنا. ایک مرتبہ ڈاؤٹ کریٹ ہوا کہ آپ کے 2 ٹکڑے ہوئے، کچھ لوگ یہاں ہوں گے، کچھ لوگ وہاں ہوں گے. یہ کس کا حال ہے؟ شیطان کر رہا ہے یہ کام. اور یہ کون بول رہا ہے؟ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بول رہا ہے ہم کو. اس کے پاس جو بھی معلومات اس نے کہیں سے اخذ کی ہوگی، پورے انٹرنیٹ سے جہاں سے بھی اس نے لیا ہوگا، لیکن وہ اس کو کمپائل کر کے ہم کو دے رہا ہے کہ یہ اس طرح سے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں شیطان ہوتا تو میں سب سے پہلا کام یہی کرتا کہ سو دا سیڈس آف ڈاؤٹ اینڈ ایروڈ دا فاؤنڈیشنز. ناؤ اس میں سب سے پہلا کیا ٹارگٹ کون ہوگا؟ ینگ فارمنگ مائنڈز. جو ینگ بچے ہیں، جو ابھی پریپکو نہیں ہوئے ہیں، وہ میچور نہیں ہوئے ہیں، اسی وقت ان کے دماغ میں ان ڈاؤٹس کو کریٹ کرنا. میتھڈ کیا ہے؟
whisper, constant questions about authority, about tradition, about parents, about teachers, about about religion and even science. इतनी चीजों को उसने मेंशन किया. विस्परिंग करना, विस्परिंग, वसवसे डालना. किन किन चीजों के बारे में? अथॉरिटी के बारे में. क्या? कांस्टेंट क्वेश्चंस अबाउट अथॉरिटी. जैसे हमारे ऊपर कौन अथॉरिटी है? माँ बाप हैं. आगे देखो पेरेंट्स का भी उन्होंने नाम लिखा है. पेरेंट्स हैं तो हमारे ऊपर अथॉरिटी हैं, वो हमसे बड़े हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, तो उनकी बातों को मानना चाहिए. तो फिर ये क्वेश्चन दिमाग में डालना, क्या जरूरी है इनकी बात को मानना? अब चूंकि कुरान शरीफ से राब्ता नहीं है ना, मैं आगे वक्त रहा तो कुरान शरीफ की आयतें भी आपको बताऊंगा इस सिलसिले में कि कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इंटेलिजेंस क्या कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कुरान शरीफ इसके बारे में क्या पहले से ही हमको मालूमात दे रहा है. पेरेंट्स के राइट्स हैं, टीचर्स. पहले जो टीचर्स वाला मामला था रिस्पेक्ट का, क्या आपको नहीं लगता कि वो मामला अब इरोड हो गया है? वो देखो, इरोड फाउंडेशंस, ये करप्शन है फाउंडेशंस का. यानी हमारी जो बुनियादें हैं ना, उसी को हिलाना है. हमारी बुनियादें, हमारे जो अथॉरिटीज हैं वो हैं जो हमसे बड़े हैं, वो हमारी बुनियादें हैं. हमारी बुनियादें हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी बुनियादें हमारे टीचर्स हैं, हमारे असातिज़ा हैं, हमारी बुनियादें हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारी रिवायात हैं, जो हमारी इस्लामी रिवायात हैं वो हमारी बुनियादों में से हैं. और हमारी बुनियादें, हमारा मजहब है, हमारा दीन है, जो हमारी बुनियादों से हमको जोड़े हुए रखता है. इन सब चीज़ों के बारे में डाउट क्रिएट करना, ये उसने कहा ये सबसे बड़ा, सबसे पहला मेरा काम होगा. और ये डाउट कहाँ से शुरू होगा? बड़े होने के बाद नहीं, ये बचपने से ही होगा ऐसा. अब आप देखेंगे कि कई जगहों पर लिबास ही ऐसे बना दिए जाते हैं कि अब ऐसा लिबास पहनने को, ये लिबास पहनने को डाउटफुल होता है कि यार ये जाऊंगा तो रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ये भी एक किस्म का डाउट है. दाढ़ी रखूंगा तो रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक किस्म का डाउट है. उसके बाद फिर सब क्लीन शेव हो जाते हैं. लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि अगर आप अपने ईमान और अपने रसूल और अपने अल्लाह के तईं अपने दिल में मुखलिसाना जज्बा रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो दुनिया मजबूर होती है आपका रिस्पेक्ट करने के लिए. मैंने यूरोप में ये देखा है कि हम लोग इस लिबास में जब यूरोप में कहीं जाते हैं, अंग्रेज ऑफिसर्स हमारा इस्तकबाल करते हैं, कहते हैं कम ऑन, वेलकम टू आवर कंट्री. पहले ये पूछेगा, आर यू अ प्रीस्ट? क्या आप एक आलिम हैं, मौलाना हैं, प्रीस्ट हैं? यस सर, आई एम अ प्रीस्ट, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, वेलकम टू आवर कंट्री. ये डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, हमारा रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि यही हमारा ट्रेडिशन है, यही हमारी आइडेंटिटी है. और हम क्या कर रहे हैं? उनको खुश करने के लिए अल्लाह रसूल को नाराज कर रहे हैं. उसके बाद न अल्लाह राजी है और न वो कभी हमसे राजी होने के हैं. वो किसी हालत में हमसे राजी होने के नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे दिलों में ये करप्शन पैदा कर दिया है और बहुत पहले से पैदा कर दिया. तो स्क्रीनों के जरिए, अब ये सरगोशियां कहां से होंगी? कान में आके तो नहीं बोलेंगे. तो ये स्क्रीनों के जरिए से, चैनल्स क्या है? वो चैनल्स बता रहा, देखिए वहां पर टिकटॉक है जो अभी हमारे कंट्री में बैंड है, ये यूज नहीं कर सकते आप, वो है. उसके बाद ट्रेंड्स हैं, ट्रेंडिंग होती है ना बहुत सारी, किसी को हैशटैग लगा दो आप. अभी आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, मैं उतना उसका कीड़ा नहीं हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकूँ. बट दिस इज व्हाट हैपेंस, यू नो, व्हेन समथिंग इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर. अभी वो क्या हो गया, ट्विटर का एक्स हो गया है, तो वो उस पर कोई चीज़ ट्रेंड करेगी तो करोड़ों लोग एक झटके में उसको देखते हैं, उसी की तरफ चल पड़ते हैं. तो ये विस्पर्स हैं, चैनल्स के थ्रू ये विस्पर्स हैं. वायरल मीम्स, नॉट हॉट टेक्स, इको चेम्बर एल्गोरिथम्स. अब ये एक अलग टर्म है. इको चेम्बर क्या होता है? देखो यहां पर, ऑनलाइन एनवायरमेंट where you only see opinions that agree with yours, making extreme views seem normal. ऐसी जगहों पर लोग अपने आप को वो उस पर लाते हैं सोशल मीडिया पर, जहां उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है जो आपकी बात को ही एंडोर्स करें. अगर कोई डिफरेंस, अब मैंने शुरू में कहा था कि इख्तिलाफ न करें, लेकिन राय मुख्तलिफ हो सकती है. इसीलिए किसी मुफक्किर ने कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम मुत्तफिक हो जाएं,
مگر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بے جا اختلاف نہ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز پر متفق ہو جائیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بے جا اختلاف نہ کریں. ایک جگہ کہیں میرے ساتھ ایک بندے کی گفتگو ہو رہی تھی، جرنلسٹ تھا، اور جرنلسٹ ان کا پروفیشن ہے، تو وہ دے وانٹ سم تھنگ سینسیشنل، تاکہ سینسیشنلائز کر کے اس کو پھر ہیڈ لائن بنا کے پھر وہ اسی کی ہیڈ لائن دے گا، کیونکہ اس کو بھی تو لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کا پروفیشن ہے. تو ہی واز پوکنگ می ٹو ٹاک سم تھنگ، ہی واز پوکنگ می ٹو ٹاک سم تھنگ اباؤٹ سم ون. میں نے کہا نو، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک لائک دیٹ بیکاز اونلی بیکاز یو وانٹ می ٹو ٹاک لائک دیٹ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا ڈفرینس کیا ہے؟ تو میں نے کہا رکو بیٹھو میں بتاتا ہوں ہمارا ڈفرینس کیا ہے. میں نے ایک کاغذ منگوایا، پین منگوایا، میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ آپ جیسے بیٹھے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. میں نے اس سے بڑے پین سے اس پر لکھا 6 انگلش میں. پھر اس سے کہا کہ ناؤ یو لک ایٹ دس پیپر اینڈ ٹیل می ہاؤ ڈو یو سی اٹ. تم کو کتنا دکھ رہا ہے؟ کیا دکھے گا؟ 9. Then I said, look, I say it is 6 and you say it is 9. Who is right and who is wrong? تو وہ کہتا ہے both are rights. میں نے کہا how both are rights? Now you are insisting me to talk something bad about someone and now you say that both are right. Why both are right? دونوں right کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ آپ کا اینگل دیکھنے کا الگ ہے اور میرا اینگل دیکھنے کا الگ ہے. میں نے کہا ایگزیکٹلی یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں بھی کہتا ہوں سبحان اللہ، آپ بھی کہتے رہیے، میں بھی کہتا ہوں سبحان اللہ. ایگزیکٹلی دس کہ آپ کا اینگل ادھر سے ہے اور میرا اینگل کا ڈائریکشن ادھر سے ہے. تو ادھر سے مجھے 6 نظر آ رہا ہے، آئی ایم آلسو رائٹ، اور ادھر سے اس کو 9 نظر آ رہا ہے، ہی از آلسو رائٹ. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہی دکھے جو میں دیکھ رہا ہوں تو آپ میری طرف آ جائیے نا، آپ میری طرف آ جائیے نا، یا مجھے کنونس کیجئے اور اپنی طرف لے لیجئے، تو دونوں ایک ہو جائیں گے. لیکن جھگڑنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، جھگڑا کرنے سے کیا ہوگا؟ تو اختلاف ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن مختلف رائے ہونا اور اچھا ہے بجائے اس کے کہ ہم بے جا اختلاف کریں. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایکو چیمبر کی جو بات ہو رہی تھی، ایکو چیمبر میں کیا تھا؟ وہی آواز سننی ہے ہم کو جو ہم کو اچھی لگتی ہے، بس وہی بولو. یس سر، آپ یو آر رائٹ साहेब, आपण काय दुसरं काय बोलणार नाही, आपण जे बोलला तेच बरोबर आहे, आपली भाषणच बरोबर असतात, बाकी सगळे ते काय काय कामाचे नाहीत ते, असे बोलणारे खूप असतात. त्याला एको चेंबर म्हणतात. लेकिन आप देखेंगे कि सहाबा की महफिलों में भी ऐसा कभी कभी होता था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मशवरा फरमाते थे तो सिद्दीक अकबर का मशवरा कुछ होता था, तो फारूक आज़म का मशवरा कुछ और होता था. तो हुजूर ये नहीं फरमाते कि आप एको करो, नहीं, आपको आज़ादी है, अल्लाह ने आपको जहन दिया है, दिमाग दिया है, फहम दिया है, इदराक दिया, अक्ल दी, सब कुछ दिया है, तो आप सोच सकते हैं उस अंदाजे से. बद्र की जंग के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कैदियों का क्या किया जाए, फारूक आज़म ने क्या राय दी थी आपको पता ही होगा कि इनको छोड़ा ना जाए. लेकिन सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं हुजूर, इनको फिदिया लेके छोड़ दिया जाए, और हुजूर ने उस राय को पसंद फरमाया. तो यहाँ इतनी गुंजाइश रखी गई है, और यहाँ क्या करता है, ये एको चैनल में लेके जाता है कि बाप की सुनने की जरूरत नहीं है, भाई की सुनने की जरूरत नहीं है, टीचर की सुनने की जरूरत नहीं है, समाज के बड़ों की सुनने की जरूरत नहीं है. ये बच्चों के माइंड पर बचपन से ही ये यूरोप में हो रहा है. हमने देखा वहां पर वो 18 इयर्स का बच्चा होने के बाद दे से दैट यू आर एन अडल्ट नाउ, यू डोंट नीड एनीबडी टू टेल यू व्हाट टू डू, यू कैन वॉक आउट ऑफ योर हाउस एंड वी विल प्रोवाइड यू विद द हाउस. गवर्नमेंट उसको घर दे देती है, माँ बाप को छोड़ के निकल जाता है बच्चा. वो कहता है मैं एडल्ट नाउ, मैं एडल्ट हो गया हूं, मैं बालिग हो गया हूं, आई डोंट नीड योर सपोर्ट, मैं खुद का काम कर लूंगा. बाप का जो लेना देना कुछ भी नहीं, माँ का लेना देना कुछ भी नहीं. कितने ऐसे बंदे हैं जिनके माँ बाप बूढ़े हो गए तो ओल्ड पीपल हाउस में रखे हुए हैं, और मरने के बाद म्यूनसिपैलिटी फोन करती है, जो काउंसिल है वो फोन करती है, योर फादर हैज पास्ड अवे, एंड दे से
او I'm sorry, I'm so busy, please take him and bury him. اس کو لے جاؤ اور آپ اس کو دفن کر دو. یہی ہے. کیا ہم ایسی موت یہاں چاہتے ہیں؟ نہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف آنا ہوگا ہم کو. بزنس کرو. حضور نے بھی بزنس کیا, غوث پاک نے بزنس کیا, امام اعظم نے بزنس کیا, عثمان غنی نے بزنس کیا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بزنس کیا. سبحان اللہ, سب نے کیا. لیکن کیا حضور کو چھوڑا؟ کیا اپنے دین کو چھوڑا؟ کیا انہوں نے قرآن کو چھوڑا؟ کیا اللہ کی رسی کو چھوڑا؟ کیا مسجد کو چھوڑا؟ نہیں. تو اس کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا. اب یہاں تو صرف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ذہن سازی کریں, لیکن کام کیسے کر سکتے ہیں اس کا بھی پلان ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹیمز ہیں ایسی. اس ٹیم میں سے جس ٹیم میں آپ کا فیلڈ ہو نا, اس ٹیم سے آپ جڑ سکتے ہو. ہمارے پاس انجینئرنگ کی فیلڈ ہے, ہمارے پاس میڈیسن کی فیلڈ ہے, ہمارے پاس ٹیچرس کی فیلڈ ہے, ہمارے پاس کاؤنسلرس کی فیلڈ ہے, ہمارے پاس ٹیکنیشینس کی فیلڈ ہے, ہمارے پاس IT پروفیشنلس کی فیلڈ ہے. بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں. آپ جس بزنس مین کی فیلڈ ہے, انٹرپرنرس کی فیلڈ ہے, ہمارے پاس ٹیم SDI امید ہمارے پاس ہے. اس کو ہم نے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کی نگرانی میں اسی لیے فارم کیا ہے, تاکہ وہ لوگ جو باضابطہ مبلغ بن کر دین کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں, وہ ایسے بچوں کی تربیت کر کے اس میں اپنا ہاتھ بٹا کر دین کی خدمت میں حصہ لینے کا سہرا اپنے سر پہ باندھ سکیں. اور اسی لیے یو آر دا ٹارگیٹڈ آڈینس ہیئر ٹوڈے. آپ کو جو یہاں بلایا گیا اس کی وجہ یہ, الگ سے کیوں بلایا آپ کو؟ جلسہ کرنا ہو تب باہر کر لیتے تو 1000 زیادہ لوگ آ جاتے نا. یہاں 50 25 30 کے لیے کیوں اندر آپ کو ہال میں بٹھا کر کے کیا حال ہے ہمارا یہ اس ہال میں دیکھنا ہے, اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. اس کے بعد سلوگن آؤٹ پش, ایک طریقہ اور بھی ہے, وائی اوبے رولز میڈ بائی اولڈ فولس. یہ سلوگن چلتا ہے, ہیش ٹیگ پہ چلتا ہے, یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. وائی اوبے رولز میڈ بائی اولڈ فولس. بڈھے بیوقوفوں کے ذریعے بنائے گئے قانون ہم کیوں فالو کریں؟ یہ ٹرینڈنگ ہے, اب جا کے دیکھ لیجئے. یو آر اسمارٹر دین آل آف دیم. تم ان سب سے زیادہ عقل مند ہو, تم اپنا رول بناؤ نا. یہ لوگ بوڑھے لوگوں کا رول کیوں چلاتے ہو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو بتا رہا ہے اس کا میں بتا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. یہ جو اس نے تیار کیا ہے نا اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ ٹرن ہیلدی کیوریاسٹی انٹو ٹاکسک سینیسزم. بچے کے اندر ایک کیوریاسٹی ہوتی ہے, جبلت ہوتی ہے اس کی, یا اس کے اندر کچھ جاننے کی ایک اندرونی کیفیت ہوتی ہے. دیکھو کبھی بھی بچہ سب سے پہلے کسی چیز کو دیکھے گا نا تو اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچہ کیا کرتا ہے, وہ کوئی بھی چیز, بال بھی دو پہلے, ارے کھانے کا نہیں بابا وہ, لیکن وہ اس کو کھانا ہی شروع کرتا ہے. آپ اس کو کچھ بھی دو, وہ انگارہ بھی لے گا تو منہ میں ہی ڈالے گا. آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اس وقت وہی سینس ہے جو ڈیولپڈ ہے ٹیسٹ کا, کیونکہ ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو اس نے یوز کیا وہ ٹنگ ہی ہے, منہ ہی ہے. اس سے پہلے اس نے کسی چیز کو اور طریقے سے آزمانے کے لیے کوئی اور آرگن کو یوز نہیں کیا. ہاں کان اس کے کھلے ہوئے تھے جب ماں کے پیٹ میں تھا, آنکھیں تو بند تھیں, باقی احساس کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد جو دوسرا سینس جو کھلا ہے وہ ٹیسٹ کا ہے, تو وہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے بچہ. تو یہاں کیا ہے, اس کی جو تیاری ہوتی ہے کسی چیز کو ٹیسٹ کرنے کی, کیوریاسٹی ہوتی ہے, تو اب اس کو شہد دینے کی بجائے, اس کو دودھ دینے کی بجائے وہ زہر دو. تو اس کو کہتے ہیں ٹرن ہیلدی کیوریاسٹی انٹو ٹاکسک سینیسزم. ریزلٹ کیا ہوگا؟ اے جنریشن ود نو اینکرز, نو ٹرسٹ, نو سالڈ گراؤنڈ. اینکرز مطلب لنگر جو ہوتے ہیں نا, جہاز ادھر ادھر نہ بھٹکے, اس کے لیے اینکر ڈالتے ہیں نا زمین, وہ پانی کے اندر, دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لنگر. آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے یاد آیا. تو اینکر اسی لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈرفٹ نہیں ہو جائے, جہاز ادھر سے ادھر ڈرفٹ نہیں ہو جائے. یہ اینکرز کون ہیں؟ یہ پیرنٹس ہیں. یہ اینکرز کون ہیں؟ یہ بزرگ لوگ ہیں. یہ اینکرز کون ہیں؟ وہ سیرت مصطفیٰ ہے, وہ قرآن کی آیتیں ہیں, وہ دین اسلام کی خوبصورت روایتیں ہیں, جس کو دیکھ کر کے ہمارے اندر ایک جگہ ٹھہرنے کا, استقامت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, جو ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکنے نہیں دیتا.
اسی کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں. کتنا بڑا یہ ٹارگٹ ہے. ابھی ایک ہی سلائڈ میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. اب اس کے بعد وہ اس کے اوپر علاج بھی اس پر سجیسٹ کرتا ہے. ہی از ٹرائنگ ٹو بی نائس ٹو اس. سو ہی سیز ایجوکیشنل شیلڈ ٹیچ کریٹیکل تھنکنگ. اس پر آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو سی واٹ اٹ از. کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ از ناٹ اباؤٹ کریٹیسزم, اٹس ناٹ اباؤٹ تنقید. دس از آل اباؤٹ کنسٹرکٹیوزم. اب ایک ٹرم اور بھی ہے, کنسٹرکٹیوزم. کنسٹرکٹیوزم کیا؟ اس کو آپ پڑھیے. نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ہمارے پاس آئیے, ہم اس پہ ایک سیشن کریں گے, پورا سیشن کریں گے کنسٹرکٹیوزم پر, جس کو مراٹھی تلا منٹات ज्ञान रचना वाद. اس پہ غور کیجیے آپ تھوڑا سا. کئی زمانوں میں ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں. تو کنسٹرکٹیوزم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے ہی پڑھ کے یاد کر لینا, اور ایک ہوتا ہے کہ تجربات کی بھٹی سے گزر کے پھر اس کو سمجھ لینا. ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے, دو چیزیں آپ سمجھیں اس میں, کہ ایسی چیزیں جو ہمارے بزرگوں نے تجربہ کر چکے ہیں, جو اس پہ تجربے مت کرو, اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو اس میں. جب اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے تو حرام ہے, آپ اس کو ایکسپیریمنٹ مت کرو. اسی طرح سے بہت سارے, جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ پیٹرول ہے, اس کو اگر آپ آگ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں معلوم ہے تو بولنا نہیں جانتے ہیں, لیکن معلوم ہے تو بولو نا اللہ کے بندو. ایسا کیوں کرتے ہو؟ خالی جلے گا نہیں, وہ تو بھڑکے گا پورا. اٹ از کالڈ انفلیمیبل. ایک دم فلیم ایسے کر کے اس کا, اور زیادہ ہوا تو پھر دھماکہ ہوگا اس کا. اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کیمسٹری کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کیمیکل انجینئر موسیٰ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بی پی سی ایل میں کیمیکل انجینئر ہیں, مینیجر ہیں ماشاءاللہ, اور عالم دین بھی ہے ماشاءاللہ. ہاں, ایسی ٹیم ہے ہمارے پاس. دیٹس واٹ آئی ایم پریزنٹنگ ان فرنٹ آف یو. ان سے جڑیں آپ کی فیلڈ کے ہوں گے تو, نہیں تو بھی جڑیں آپ ان سے. دوسرے بھی ساتھی ہیں ہمارے پاس. کوئی بچہ یہ کہے کہ نہیں مجھے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے چلتا ہے, تو آپ کرنے دیں گے کیا؟ دیں گے کرنے؟ نہیں دیں گے نا. کیوں؟ کہ یہ ایکسپیریمنٹڈ چیز ہے, اس کو کیا ایکسپیریمنٹ کرنا؟ تو یہ ان کو اس طرح سمجھانا پڑے گا کہ ڈونٹ گو انٹو فالس ایکسپیریمنٹس, اور ایسے ہی مثالیں دینا. اس کے لیے پیرنٹس کو ٹائم نکالنا اپنے بچوں کے لیے, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن آج کل کے پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اور پھر اس کے بعد بچوں کے پاس پیرنٹس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. کرنی کرے سو کیوں کرے, کر کے کیوں پچھتائے, بوئے پیڑ ببول کے تو آم کہاں سے گائے. یہ تو ہوگا نا. تو یہ ہوگا, تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ویریفائبل سورسز فرام ارلی ایج. بچوں کو اس طریقے کی معلومات اخذ کرنے کا مزاج بنایا جائے کہ وہ کہیں سے بھی کچھ لیں تو اوتھینٹک سورسز سے لیں. یہ ہمیں بنانا پڑے گا مزاج, اور وہ اس وقت ہوگا جب ہم اوتھینٹک ہوں گے. بچہ ہم کو دیکھ کے سیکھتا ہے, ہمیں سن کے نہیں سیکھتا. اس سے میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اوپر کریں, مائنڈ نہیں کرنا پلیز, اگر آپ کہوں تو آپ کریں گے؟ اگر میں کہوں ہاتھ اوپر کرو تو کریں گے؟ چلیے ہاتھ اوپر کیجیے سارے لوگ, ماشاءاللہ. سر پہ رکھیے, چلیے ناک پہ رکھیے. کہاں رکھا؟ بتائیے مجھے کہاں رکھا آپ نے. نہیں جواب دیجیے, کہاں رکھا؟ کان پہ رکھا نا. کیوں کان پہ رکھا یہ بھی بتائیے. کیوں کان پہ رکھا؟ وجہ یہی ہے کہ بولنے کا اثر کم ہوتا ہے اور کر کے دکھانے کا اثر زیادہ ہوتا ہے. سامنے ہی بول رہا ہوں یہاں پر, یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ بولے جا رہے ہیں, نماز نہیں پڑھتا, یہ نہیں کرتا. ابا آپ گھر میں ہی بیٹھے ہو, آپ نکلو نا, وہ آئے گا پیچھے سے. آپ نکلو تو صحیح. ارے مؤذن پکارا, حیا علی الصلاۃ. حیا مطلب آؤ. وہ گھر میں رہ کے نہیں بولتا ہے کہ جاؤ نماز کو. اذان گھر سے نہیں دیتا, کہاں جا کے دیتا ہے؟ مسجد میں جانے والا پہلا بندہ مؤذن ہی ہوتا ہے عام طور پر دیکھا جائے تو.
وہاں جا کے کہتے ہیں حی علی الصلاۃ. تو آپ پہنچیے تو صحیح اس مقام پہ, پھر کہیے آؤ میرے بیٹے یہاں پر, میں یہاں کھڑا ہوں تجھے گائیڈ کرنے کے لیے. سو یور پریزنس از ویری امپورٹنٹ in these circumstances, that you don't be just a man of words, be man of actions, because people say that actions speak louder than words. آپ کی actions جو ہیں, آپ کا عمل جو ہے وہ الفاظ سے زیادہ تیز بولتا ہے. کبھی کبھی خاموشی بولتی ہے. آپ سوچیں گے خاموش بھی بول رہے ہیں پھر بولنا بھی بول رہے ہیں. خاموشی بولتی ہے, اس پر بھی غور کیجیے آپ, خاموشی کیسے بولتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور سرکار کی بارگاہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنا مدعا پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اکثر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے, میرا بھی ہوتا ہے, یہاں 2-3 گھنٹے نعت پڑھتا ہوں, جب حضور کی بارگاہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں تو کچھ بول ہی نہیں پاتا ہوں. اس وقت میری زبان نہیں بولتی, میری خاموشی بولتی ہے, میرے دل کی دھڑکنیں بولتی ہیں. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. میں مجرم آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا, میں مجرم ہوں آقا, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو, کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے, کے راستے میں جا بجا تھانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسانے والے, بدوں پر بھی برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشمے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم دم میں نانا, رضا نفس
دشمن ہے دم دم میں نانا کا تم نے دیکھے ہیں چندرانی والے کا تم نے دیکھے ہیں چندرانی والے میرا دل 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 Let's go to the next slide. Feed the flames of desire. کیا ہے یہ؟ Amplify instant gratification. Desire. موسیٰ بھائی کی گاڑی کا نام بھی ڈیزائر ہی ہے، اس لیے اس کو مائنڈ نہیں کرنا. ڈیزائر مطلب خواہشات. یہ خواہشات کے جو فلیمز ہیں، انگارے ہیں، یہ لٹے ہیں، یہ لپٹے ہیں، اس کو آپ پرووائڈ کرو ان کو کہ یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے. آپ دیکھیں گے کہ میری عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے گاؤں میں بھی دیکھا ہوگا یا اپنے بمبئی کے بھی علاقوں میں دیکھا ہوگا، ممبئی کے، اس وقت بمبئی تھی تو دعوتیں ہوتی تھیں تو کوئی ایک ڈش ہوتی تھی. ہے یاد آپ کو؟ کچھ گاؤں میں ابھی بھی ویسا ہی ہے. وہ گاؤں کی فیمس جو ایک ڈش ہوتی ہے اس کو بہت لذت سے لوگ کھاتے ہیں اور بہت اچھے سے کھا کے سیٹسفائی ہو کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں دیکھو تو سٹارٹرز کتنے اور مڈلس کیا کہیں گے، مڈل آرڈر کتنے، مین فوڈ کتنا، پھر فنیشر کتنے، باپ رے باپ. اس میں بھی یہ کھایا پھینک دیا، وہ سب ڈیزائرس ہیں. ایک ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے ضرورت. نیسیسٹی اینڈ لگژری. بہت ساری اس وقت کی لگژریز اب نیسیسٹیز بن چکی ہیں. ہم لوگ گرمی میں سو جاتے تھے، ابھی اے سی کے بغیر سویا نہیں جاتا. ڈیزائر بڑھ گئی ہے. اس کے بغیر ہماری شادیاں نہیں ہوتی، ورنہ منڈپ میں شادی ہو جاتی تھی گھر کے باہر ہی، وہیں سے لوگ دلہن کو لے کے چلے جاتے تھے. ابھی ہال کے بغیر شادی میں کیا حال ہو جاتا ہے اس کا، اس ہال کو جھیلتے جھیلتے. اور پھر اس کے بعد ہوٹلس بک ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں، کرنے والے کریں، کوئی بات نہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کتنا فرق آ گیا ہے. یہ آگ کہاں سے آئی؟ یہ لگائی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نکاح کو سمپل رکھنے کا حکم دیا نا. جو نکاح جتنی سادگی سے ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں، اتنی اس نکاح میں اللہ برکت عطا فرمائے گا. اور ہم ایسے کتنے کیسز دیکھتے ہیں کہ لاکھوں خرچہ کر کے کی ہوئی شادی 1 مہینہ نہیں چلتی. اللہ محفوظ رکھے ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو، مگر یہ ہو رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے پاس بھی کیسز آتے ہیں. تو یاد رکھو کہ ضرورتیں تو اللہ سب کی پوری کرتا ہے، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. ہاں، اس نے سب کی ضرورتیں پوری کرنے کا ذمہ لیا ہوا ہے. لیکن آپ کی اگر خواہشات ڈیزائرز بڑھتی جائیں گی تو آپ ہی اس کے پیچھے پڑے رہو گے. پھر وہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے وہ، اور اس میں آپ گناہوں میں پڑ جاتے ہو. اسی لیے خواہشات سے بچنے کا حکم دیا گیا. سو فیڈ دا فلیمس آف ڈیزائر، ایمپلیفائی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. فلڈ فیڈز وتھ اینڈلیس ڈوپامائن. اب یہ ڈوپامائن ڈاکٹر سمجھتے ہیں اس کو، جو لوگ یہاں ڈاکٹر ہوں گے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ڈوپامائن کیا ہوتا ہے. ڈوپامائن ایک سبسٹنس ہے جو پلیجر پیدا کرتا ہے ہمارے اندر، ایک خوشحالی کا احساس پیدا کرتا ہے. جو ہارمونس ہوتے ہیں نا، اپنے مختلف ہارمونس ہماری باڈی میں ہے، تو ڈوپامائن یہی کام کرتا ہے. دیکھیے آپ خوش ہوتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو. وہ خوشی کی وجہ سے ہمارے اندر ڈوپامائن سیکریٹ ہوتا ہے. وہ اگر نیچرلی سیکریٹ ہوگا نا تو ول فیل گڈ، آپ کو اچھا لگے گا. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ نیچرل فیلنگ کے علاوہ آرٹیفیشل چیزیں لا کر کے اس کو کریٹ کرایا جاتا ہے. اس میں نشے کی بھی ایک لت ہے. نشے کی وجہ سے جو ڈوپامائن کی فیلنگ آتی ہے، ڈوپامائن ہوتا نہیں، ڈوپامائن کی فیلنگ آتی ہے، اور وہ فیلنگ بڑی خطرناک ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مزید نشے کی طرف بڑھتا ہے. یہ ایک کیمیکل ری ایکشن ہے، چین ری ایکشن ہے ایک طرح کا، جس کو میں نے وہاں بیان کیا تھا. کہاں وہ ابھی تھا اس سے پہلے؟ سان پاڑا میں. اس بیان کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سب اس میں ایکسپلین ہے. شارٹ برسٹ آف
pleasure chemicals in the brain. چھوٹے چھوٹے وقفے سے. ابھی بچے بھی دیکھیے نا کہ چپس کی عادت پڑ گئی نا تو چپس ہی اس میں ہی پلیزر ملتا ہے ان کو. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عادت بنی ہوئی ہے, یہ سائنٹیفک ریزن ہے اس کے پیچھے کہ اس کو اس کے کھانے میں پلیزر مل رہا ہے, ڈوپامائن کریٹ ہو رہا ہے, اس کو ویل بینگ کا احساس ہو رہا ہے, تو وہ آپ کچھ کتنا بھی ہیلدی کھانا دو گے نہیں کھائے گا, وہ چپس ہی کھائے گا. پھر اس کے بعد موٹا ہو جائے گا, پھر اس کے بعد موٹاپے کی بیماریاں لے کر کے آئے گا. تو یہ شارٹ برس میں نے, اچھا یہ جو فاسٹ فوڈ ہے, سب کو فاسٹ فوڈ چاہیے, گھر کا بنا ہوا کھانا کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ ابھی ایک کچھ مجبوریاں ہیں کہ بھئی کام پر جلدی اٹھ کے جانا پڑتا ہے, تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کو بھی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا, تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے, لیکن ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پہلے لوگ گھر میں کھانا کھاتے تھے اور حاجت کے لیے باہر جاتے تھے, اب لوگ کھانا باہر کھاتے ہیں اور حاجت گھر میں آ کے کرتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ زندگی پوری اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے, پورا چینج ہو گیا ہے سب پورا. ایپس اینڈ گیمس آر ڈیزائنڈ ٹو گیو دیز کانسٹنٹلی. اب یہ جو ایپس اینڈ گیمس آئے نا, یہ بچہ پہلے روتا تھا تو ماں نعت پڑھتی تھی, مولود پڑھتی تھی, تلاوت کی عادت تھی اس کو تو سناتی تھی, قرآن سناتی تھی. اب موبائل دے دیتی ہاتھ میں. اس کے بعد 2 سال کا بچہ مجھ سے اور آپ سے بہتر موبائل یوز کرنا سیکھ جاتا ہے, اور پھر جب اس کی عادت بنتی ہے تو رضوان صاحب دیکھو یہ موبائل نہیں چھوڑتا, اس کی کاؤنسلنگ کرو. پہلی کاؤنسلنگ تو آپ کی کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری موبائل پہ ڈال دی اور وہ موبائل کا غلام بن گیا. آپ کا نہیں بن سکا, آپ کا نہیں بن سکا, موبائل کا بن گیا. یہ بھی وہی پلیزر ہے, ڈوپامائن کریشن جو دماغ میں, کہ اس کو موبائل دے دیا, اب اس کو ویل بینگ کا احساس ہو گیا, اب وہ اس کو چھوڑے گا ہی نہیں, کیونکہ اس کو مزید کی خواہش ہوگی. نشہ ہے, شراب ہی نشہ ہے ایسا نہیں ہے, یہ گیمز بھی نشہ کا پورا اندر سسٹم ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ اس میں مزید اندر چلا جاتا ہے. دین ویپنائز فومو, ایک ٹرم ہے فومو. واٹ از فومو؟ فیئر آف مسنگ آؤٹ. وہ اس کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف نگاہ ہوتی تو اس بات پر بھی نگاہ ہوتی کہ یہ فرمایا ہے کہ دنیا کے معاملے میں دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اور دین کے معاملے میں دیکھنا ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. تم کو کبھی بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. لیکن یہ فومو کریٹ کر دیا گیا, یہ کریٹڈ ہے بھائی, یہ بھی سمجھا رہا ہوں کہ یہ کریٹڈ ہے, یہ پرپزلی کیا گیا ہے کہ ایسا احساس ہو اور اسی کے پیچھے پڑیں, پھر اللہ رسول کو یاد نہ کریں. یہ ہے فومو, ہے فیئر آف مسنگ آؤٹ. اینڈ ٹویسٹ نیچرل ٹین امپلسز. اب اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو میں اس وقت میں بولنا نہیں چاہتا ہوں, یو کین ریڈ دیم. انٹو ایڈکشنز, ان چیزوں کو ریپروڈکشن کا جو مقصد تھا, نکاح کے خطبے میں اس کا بیان ہوتا ہے کہ نکاح کرو تو پھر اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ اولاد نصیب فرمائے اس کے تعلق سے, مگر وہ ایک ایڈکشن بنا دیا گیا ہے کہ وہ ضرورت نہیں, ایڈکشن ہو گیا ہے. پھر ایڈکشن میں آدمی پھر حلال حرام کو نہیں دیکھتا, پھر وہ کچھ بھی کرتا ہے. گیمنگ, اسکرولنگ, ڈرگس, گلیمرائزڈ ایز مائنڈ ایکسپانڈنگ. اس کو ایک گلیمر دے دیا گیا, ارے یار یہ بیکورڈ لوگ ہیں, ان کو کیا سمجھے گا اس سے کتنا مائنڈ ایکسپانڈ ہوتا ہے. یہ سب باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اے آئی نے مجھے جواب دیا ہے جب میں نے اس سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ اگر تم شیطان ہوتے تو یوتھ کے ذہن کو کیسے خراب کرتے. اس نے بتایا کہ اگر میں ہوتا تو یہ کرتا, یہ اس نے بتایا.